تو بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں روتا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے بچے کی جیسے ہی پیدائش ہوئی اور بچہ جو رونا شروع کرتا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، اس کو بھی لوگ زیادہ تر اکثر و بیشتر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جنم لیتا ہے، تو اس کے پاس شیطان آتا ہے اور شیطان اس کو مس کر لیتا ہے، یعنی کہ چھو لیتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ شیطان اس کو چھوتا ہے وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مذہب اسلام پر ہوتا ہے، اور جیسے ہی شیطان بچے کو چھوتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہیں جن کو شیطان نے نہیں چھوا اور وہ اس سے محفوظ رہے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرتے تھے، اور بھی قرآنی آیات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو بتایا ہے کہ وہ دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان رجیم سے۔ حضرت مریم دعا کیا کرتی تھی۔ تو اس لیے جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو اس وقت ہم جو اکثر و بیشتر غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو کوئی میٹھی چیز، مثلا کوئی کھجور چبا کے اس کو مہین کر کے اس کے بچے کے منہ میں رکھنا، یہ مسنون طریقہ ہے، اور اسی وجہ سے بچے کے کان میں آذان دی جاتی ہے کہ جب اس کے کان میں آذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر یہ حدیث سنی ہوگی کہ جس وقت آذان ہوتی ہے اس وقت شیطان بھاگتا ہے، یعنی کہ شیطان ریا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو کان میں اذان پڑھی جاتی ہے اس وجہ سے کہ شیطان بھاگ جائے، شیطان نے جو اس کو مس کیا ہے اس کے چھونے سے جو اثر بچے میں ہوا ہے، بچہ رو رہا ہے تو وہ اثر ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے، اسی وجہ سے اذان بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس لیے جو مسنون طریقے ہیں، جو سنت طریقے ہیں، ان کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے کانوں میں تو اذان پڑھواتے ہیں، لیکن پھر وہ ساری زندگی جو شیطان ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے اس سے بچنے کے لیے ہم کوئی ایک کام بھی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے دلوں پہ گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے۔ شیطان کی ایک سونڈ سی ہے، جیسے ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے اسی طرح سے شیطان کی ہے، تو وہ گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے ہی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو وہ اپنے گھٹنے، اپنی سونڈ کو ہٹا لیتا ہے، اور جیسے ہی انسان ذکر کرنا بند کر دیتا ہے پھر وہ سونڈ رکھ لیتا ہے، گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے شیطان سے بچاؤ کے لیے جس طرح سے بچے کے لیے آذان ضروری ہے، اسی طرح سے ہم سارے لوگوں کے لیے شیطان سے بچاؤ کے لیے ہمیں ہر وقت اس دعا کی کثرت کرنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان رجیم سے، اللہ ہمیں اس شیطان رجیم سے بچا۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے اور ہر وقت جتنا ہو سکے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے ذکر میں مشغول رہنے کی وجہ سے شیطان ہم سے دور رہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ ہم اپنی کوئی فکر نہیں کرتے ہیں، اور ماں باپ کے اوپر بچے کا جو ماں باپ کے اوپر حق ہیں کہ بچے کے ساتھ کیا کیا ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ بچے کا حق ادا کریں۔ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے اوپر بچے کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق، جب پیدا ہو تو اچھا اس کا نام رکھنا، مثلا عبد الرحمن، عبداللہ، اس طرح کا کوئی نام اچھا نام رکھنا، غلام رسول، اس طرح کا کوئی اچھا نام رکھنا۔ جو آج کل ٹی وی وغیرہ میں دیکھ کے اور سیریل دیکھتی ہیں عورتیں اور پھر وہ کہتی ہیں کہ وہ فلاں فلاں ناٹک میں فلاں فلاں لڑکے کا یہ نام تھا، ہم اس کا رکھیں گے، لڑکی کا یہ نام رکھیں گے، یہ ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ نام کا اثر بچے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اچھا نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ناموں کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھنا چاہیے، اور یہ اچھا طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے۔ دوسرا، ماں باپ کے اوپر ضروری لازم یہ ہے، اولاد کے حق میں سے ہے کہ پھر اس کو اچھی تعلیم دینا، اچھی تربیت سکھانا۔ بچوں کو اکثر و بیشتر ماں باپ یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں ان کو گالی سنا دو، ان کو برا کہہ دو، ان کو مار دو، پھر وہ آگے چل کے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بچہ خود اپنے ماں باپ کو مارتا ہے، پھر وہ خود اپنے ماں باپ کو گالیاں سناتا ہے، پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہوتا ہے، کنٹرول سے باہر ہو چکا ہوتا ہے، پھر ہم اس کے لیے تعویذ بنوانے جاتے ہیں، تعویذ بنا دو لڑکا باز نہیں آ رہا ہے۔ تو پہلے سے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ تیسرا فرض یہ ہے ماں باپ کے اوپر کہ پھر وہ جیسے بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیں۔ اگر کوئی انسان
کوئی لڑکا کوئی لڑکی بالغ ہو گئی اور ماں باپ نے اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ پھر بچہ یا بچی گناہوں میں ملوث ہو گیا، تو جب تک وہ ماں باپ اس کی شادی نہیں کرتے ہیں وہ اس کا گناہ کرنا اس کو بھی گناہ ہوگا اور اتنا ہی ان کے والدین کے کھاتے میں بھی اتنا گناہ لکھا جائے گا۔ تو 3 فرض ہیں، ان کاموں کو ماں باپ کو چاہیے کہ ان فرضوں کو انجام جلد سے جلد دیں، اچھا نام رکھنا، اچھی تربیت دینا، بالغ ہونے کے بعد ان کا نکاح کر دینا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔